ایک بچے کو آپ بچپن سے چھوئی موئی بنا کے رکھو, دیکھو کسی سے لڑنا نہیں ہے بھائی, نہ اس سے لڑنا نہ اس سے لڑنا, بیٹا کوئی تھپڑ مارے تو چپ کر کے بھاگ کے آ جانا. تو یہ ریزسٹنٹ پاور بتا رہا ہوں آپ کو. اب جو بچہ بالکل بھی نہیں, ذرا بھی نہیں, وہ پھڈے بازی ہو, کچھ بھی نہیں ہو, بالکل ایسے چھوئی موئی بن کے رہے, تو پھر کیا ہوگا, کسی دن شب برات کا پٹاخہ بھی بجے گا نا, وہ بے ہوش پڑا ہوا ہوگا, با یہ کیا ہو گیا, ایسا ہی ہوگا نا. وہ معاشرے میں سروائیو, بولو بھائی, نہیں کر سکتا. وہ ایک شادی نہیں کر سکتا, 4 تو دور کی بات ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا کر لو, کہہ رہے یار وہ ڈر لگتا ہے, ڈر نہیں, پہلی شادی میں ڈر لگ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, تو رہنے دے, تو نہیں کر, تیری بس کا کام نہیں ہے. تو جیسے انسان کی باڈی میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لڑے گا تو میں نہیں کہہ رہا خام خام میں جا کے پھڈے بازی کریں, پھڈے بازی کا دور نہیں ہے آج کل. تو پہلے تو مکے چلتے تھے, اب تو اٹھا کے بندوق مار کے چلا جائے گا. تو لیکن ایک بات تو ہے نا کہ آپ جب بچوں کو بالکل چھوئی موئی مت بنائیں. بلی سے الگ ڈرا رہے ہیں, کتے ہو دیکھو ڈوگی آیا, ڈوگی آیا, بولو بیٹا ڈوگی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتے کے سامنے کتے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. بچوں کو سکھائیں بیٹا کتے کے سامنے کتا گیری, یہ کتا کتے پن سے ہی سمجھے گا, یہ شرافت سے سمجھنے والا نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک کتا بھونک رہا تھا نا, بہت زیادہ کر رہا تھا, تو ہم ڈر رہے تھے. ہمارے ایک دوست نے جا کے ایک لات گھمائی اس کو, ایسے بھاگتا ہوا گیا. دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے. میں ٹھیک ہے ایک حد تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, بہت زیادہ فنٹر گیری بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی, لیکن اتنا چھوئی موئی بن جانا, بچوں کو ایسے سکھانا, پولائٹ بن کے. لڑکے کو تو تھوڑی سی بہادری سکھانی چاہیے. ہمیں یاد ہے بڑے بوڑھے جتنے ہیں نا, وہ پہلے بچوں کو مائیں سکھایا کرتی تھی بیٹوں کو بہادری. ہمیں یاد ہے وہ عید کے دن آنے میں میری عمر 7 سال ہوگی یا 6 سال, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بچیاں جو ہے نا سب عید کی رات کو مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, تو اکثر بچے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ, کبھی ذہن سے نہیں نکلتا. وہ بچیاں تھیں ہماری بہنیں, کزنیں وغیرہ, چھوٹی چھوٹی, ہم بھی چھوٹے سے تھے, تو وہ جا کے نا سب وہ مہندی لگا رہے تھے, تو ہم بھی آگے بیٹھ گئے. ہمارے جو کزن تھے وہ بھی بڑی باجیوں سے کہ ہمارے بھی لگا دو. تو مجھے یاد ہے میری دادی 70-75 سال ان کی عمر تھی, انہوں نے آ کے اتنا سخت ڈانٹا. انہوں نے کہا بیٹا جو مرد ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے, وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے. ہم نے نہیں لگائی, ہم نے ہٹاؤ اس کو. تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ کیسی اچھی تربیت کہ یہ لڑکیوں کے کام لڑکیوں پہ جچتے ہیں, آدمیوں پہ نہیں جچتے. مرد کے ہاتھ میں تو تلوار اچھی لگتی ہے, مرد کے تو بہادر ہونا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جہاد کا بھی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے. تو بھائی تمہیں تو لڑنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. خشک مضامین زیادہ ہوئے ہیں نا, کئی دفعہ سن چکے ہیں. وہ ایک پنجاب کے کسی گاؤں کے آدمی, پنجاب والے مہمان نواز ہوتے ہیں بھائی, تو محنتی ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے. تو وہ ایک دفعہ وہ گاؤں میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک مہاجر تھا اور ایک پنجاب کے کوئی کسی گاؤں کے تھے نا. پنجاب والے صحت مند ہوتے ہیں, مہاجر بیچارے پان کھا کے تو تمیز اپنی جگہ ہے, دماغ بہت ہے, تہذیب ہے, مگر صحتیں نہیں ہیں, صحتیں پنجاب میں ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے نا, وہ بیچارہ مہاجر سے وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا سامان نا اوپر رکھنے. تو وہ گاؤں کا دیہات کا تھا, ایک وہ دیسی گھی لسیاں وسیاں پی ہوئی تھی, آگے ایسے کر کے اٹھا کے اس نے اوپر برتھ پہ رکھ دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی. اب وہ کراچی والا بیچارہ ٹھٹر کے اور مختصر ہو گیا, پہلے ہی مختصر تھا اور مختصر. پھر آیا, پھر وہ اس سے اب گھی رکھنا ہے, کوئی چیز رکھی نہیں جا رہی, وہ اس نے اٹھایا گاؤں کے دیہات, لسی پیا کرو لسی. اب کئی دفعہ ہو گیا تو یہ دماغ استعمال کیا اس نے بولا بہت بےزتی ہو گئی ہے استاد. تو اس نے شرارت یہ کی کہ یہ وزن اٹھا کے نا وہ جو زنجیر کھینچ کے نہیں لٹکاتے جہاں پہ, وہاں لٹکانے کی کوشش شروع کر دی. اس سے لٹکا نہیں تو اس نے آ کے لٹکا دی, بولا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, کس نے بولا, اس نے 500 روپے جرمانہ لیا, چلا گیا. تو اس نے بولا چائے پیا کرو چائے.